أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اور خدا نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ خدا دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے. And remember the favor of Allah upon you, and His covenant with which He bound you when you said, "We hear and we obey," and fear Allah. Indeed, Allah is knowing of that within the breasts. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام خدا کے سپرد کرتا ہوں، بے شک خدا بندوں کو دیکھنے والا ہے. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. غرض خدا نے موسیٰ کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. یعنی آتش جہنم کہ صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. جب وہ دوزخ میں جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ بڑے آدمیوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم دوزخ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. بڑے آدمی کہیں گے کہ تم بھی اور ہم بھی سب دوزخ میں ہیں، خدا بندوں میں فیصلہ کر چکا ہے. And you will remember what I now say to you, and I entrust my affair to Allah. Indeed, Allah is seeing of His servants. So Allah protected him from the evils they plotted, and the people of Pharaoh were enveloped by the worst of punishment. The fire, they are exposed to it morning and evening, and the day the hour appears, it will be said, "Make the people of Pharaoh enter the severest punishment." And mention when they will argue within the fire, and the weak will say to those who had been arrogant, "Indeed, we were only your followers, so will you relieve us of a share of the fire?" Those who had been arrogant will say, "Indeed, all of us are in it. Indeed, Allah has judged between the servants." اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آنکھوں کا، کان کا، دماغ کا، دل کی کیپیسٹی سے باہر ہے کہ جو انسان دیکھتا ہے ساری زندگی اس کے اندر، اس کے جتنے لوگوں کے ارد گرد اس کی زندگی گھومتی ہے، اس کی عکس اس کے اندر دکھائی دیتی ہے. بوڑھے لوگوں سے لے کے جوان بچے تک اس کے اندر عکس اس کا دکھائی دیتا ہے کہ کہاں سے یہ کس طرح سے لوگوں سے ملا، کیا سیکھا، کیا سکھایا. تو وہ اس کے اندر سے وہ باتیں نکل رہی ہیں جو اس نے دنیا میں پڑھی، سنی، سمجھی، سیکھی، تجربہ حاصل کیا، بس وہ نکل رہا ہے.
یہ قرآن ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ کا مطلب ہے اللہ کی زبان مبارک سے نکلا، جبرائیل امین میں گیا، جبرائیل امین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، پھر ان کی زبان مبارک سے نکلا صحابہ کرام میں، پھر یہ ایسے چلا آ رہا ہے، غیبی سسٹم جس کو بولتے ہیں۔ تو آپ اور ہم فزیکلی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ہماری عقل سے، دماغ سے، آنکھوں سے، کانوں سے، دل کی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ انٹرنل اللہ ڈالتے ہیں، انٹرنل اللہ سمجھاتے ہیں، یہ انٹرنل اندر کی دنیا کی بات ہے۔ باہر کی دنیا آپ گھومتے رہیں، سیکھتے رہیں، آپ کو ہدایت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ کا کلام سنیں گے تو یہ آپ کے دل پہ اتر جائے گا، پھر دل سے نکلے گا، پھر لوگوں میں جائے گا، لوگوں کے دلوں میں، پھر ایسے ہی واپس ریٹرن جائے گا اللہ کی طرف۔ کیونکہ جو بات اللہ کہتے ہیں اللہ کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، بیلنس باتیں ہیں، پیور ہدایت کی باتیں ہیں اللہ کی۔ آپ کی ہماری بات ٹیڑھی پھیڑی ہیں، کبھی ہم اس طرف ہو جاتے ہیں، کبھی اس طرف ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں، کبھی آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی باتیں بیلنس ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میانہ روی سے کام کرو، یعنی کہ نہ فالتو خرچ کرو، نہ کنجوسی، میانہ روی، نہ تیز بھاگو نہ سلو، میانہ روی، نہ چیخ کے بات کرو نہ آہستہ، میانہ روی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، بڑے سے لے کے چھوٹے بچے تک، کہ یہ کتاب اللہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس میں آ جائیں گے تو آپ کی دنیا آخرت اللہ سنبھالیں گے۔ اور اگر آپ نہیں اپنی عقل سے، اپنے تجربے سے، اپنے علم سے لوگوں کو دیکھ کے چلیں گے تو پھر اللہ ڈاکٹروں کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر اللہ ڈاکٹر کے حوالے کر دیں گے، دوائیوں پہ جاتے ہیں تو دوائیوں کے، اپنی عقل پہ جاتے ہیں تو آپ کی عقل کے حوالے کر دیں گے۔ بہت سارے لوگ ملٹیپل مل کے پھر یہ کام ہوتا ہے۔ تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر، پھر یہ سارے لوگ، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ جمع ہوئے، پھر کام ہوا۔ تو لہٰذا یہ اس کو سمجھیں، اکیلے آدمی کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے ساری، تو یہ مدد کرے گی تو پھر یہ دین اسلام واپس دنیا میں غالب آئے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا پریشان ہے، تو لوگ چل رہے ہیں حالات کو دیکھ کے۔ دیکھیں حالات اللہ اپ ڈاؤن کرتے ہیں، تو ہم نے حالات پہ اس طرف فائدہ، ادھر پیسہ، اس طرف دیکھ کے نہیں چلنا ہے، اللہ کے حکم دیکھ کے چلنے ہیں۔ یہی غلطی ہے، بچا کے کہ بھئی ہاں یہ اللہ نے یہ حکم اتارا تو یہ۔ تو اب لہٰذا جتنی بھی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں جو شادی کرتی ہیں، پہلے ان کو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اس کے رسول کے حکم ماننے ہیں، پھر ماں باپ کے ماننے ہیں، پھر شوہر کے ماننے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کا بھی حکم اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے تو آپ نہیں مانیں۔ تو لہٰذا اس کو سمجھیں، جو صاحب حکومت ہے اس کی بات ماننی ہے، سننی ہے۔ اگر آپ نہیں سنیں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا جو تعلیم آپ لیں گے یہ آپ کی ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ آپ وہ جو سائنس، کامرس، آرٹس پڑھتے ہیں، وہ آپ نے ڈگری لے لی، پھر آپ پریکٹیکل لائف میں اگر آپ کا کام نہیں ہے، لڑکی کا کام نہیں ہے، لڑکے کا کام نہیں ہے، تو وہ گھر میں کیا چلائے گا؟ یعنی کہ وہ 12 گھنٹے کام کر کے آئے گا تو گھر میں کون سی شریعت چلائے گا جب شریعت پڑھی نہیں تو لہٰذا پوری دنیا کو گھر کے اندر شریعت لانی پڑے گی، پھر آہستہ آہستہ آفس میں بھی لانی پڑے گی، پھر اس کے اوپر چلنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اپنے اعمالوں کو بچائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی کر لی، اور وہ اعمال جو یہ دوسرے اللہ نے مانگے، یہ آپ نے نہ سنے نہ سمجھے نہ اس پہ چلے، تو وہ یہ ڈیبٹ کا مائنس ہو جائے گا، تو نل بلا نل ہو جائے گا۔ تو یہ باقی کے حکم اللہ کے سنے سمجھے۔ دین اسلام اتنا سا، اللہ کا حکم اور سنت کا طریقہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو لہٰذا یہ لوگوں کے بیچ میں جو فرق ہے، اس کی تعلیم الگ ہے، اس نے سائنس پڑھی ہے، اس نے کامرس پڑھی ہے، کسی نے آرٹس پڑھی ہے، تو یہ فرق ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ اختلاف کرتے رہیں گے جس پہ اللہ رحم کرے، یعنی کہ اختلاف بھی کرنا ہے اللہ کی دلیل سے کرنا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی دلیل ہی نہیں ہے تو آپ کیسے جھگڑ رہے ہیں، کیسے آپ اختلاف کر رہے ہیں کہ میں صحیح ہوں دوسرا غلط ہے؟ تو دلیل لائیں کہ اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہے کوئی، کی تصدیق کریں، قرآن کی تصدیق کریں، وہ پیش کریں، بولیں یہ ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جھگڑا اللہ کو پسند نہیں ہے، شیطان کرواتا ہے، تو اس سے بچیں اور اختلاف سے بچیں۔ اور یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں جھگڑے کے اندر، معاملے کے اندر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ تو آپ مفتی کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنے بہن بھائی، رشتہ دار، ماں باپ جنہوں نے قرآن یا دین کا علم سیکھا ہی نہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، یا آپ کے دوست یا جو قریبی لوگ جو آپ کے پرانے ہوتے ہیں ساتھی دکھ درد کے، ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان کے پاس خود علم نہیں ہے، وہ میرے خیال سے، میرے حساب سے آپ کو مشورہ دے دیں گے، آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اللہ اس کے رسول کی بات سنیں، اللہ کے قرآن کو سمجھیں، یہ آپ کو دنیا میں بھی، آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں ہدایت کی کتاب ہے، فیصلے کی کتاب ہے، گواہی کی کتاب ہے، اس کو سمجھ لیں۔ فیصلے کی کتاب بھی یہی ہے، ہدایت کی بھی یہی ہے، اور گواہی یہ دے گا قیامت والے دن۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کہاں بھی جائیں گے، کھانا کھاتے ہیں تو دعا سیکھیں، قرآن کی آیتیں ہیں وہ سیکھیں، سواری میں آیتیں سیکھیں، اور شادی میں سیکھیں، لوگوں سے ملنے کی سیکھیں۔ تو یہ آپ کو جہاں بھی آپ کو کوئی کام پڑے گا، یہ آیت آپ پڑھیں گے تو آپ کا سب کچھ قرآن میں لکھا ہے۔ تو یہ آپ کی ہماری ضرورت ہے کہ ہر جگہ اس کو پڑھنا، جب آپ کو راستے میں کہیں ڈر لگے،
کہیں آپ کو سناٹا نظر آئے تو آپ اللہ کو یاد کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ فوراً سب سے زیادہ تیز سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ آپ کے دل کو چین سکون ڈال دیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، دوائیوں کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے یہ کچے سہارے ڈھونڈیں گے تو آپ دنیا میں کھو جائیں گے۔ تو مضبوط سہارا نہ ٹوٹنے والا اللہ کا ہے، تو وہ تھامیں اور اس کے سہارے زندگی گزاریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔